السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 52 اور 53 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ نون ساکن کی آواز کو میم میں بدلنا اسے اخلاف کہتے ہیں۔ یہ نون کی آواز کو میم میں بدلنا۔ علیہم من بیننا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ حدیث سے پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غربا آ کر بیٹھتے تھے اور ان میں تقویٰ بہت تھا۔ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے اس مجلس میں۔ تو مالدار غنی لوگ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، تو یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے، تو یہ غربا لوگوں کو آپ کے پاس سے، آپ کی مجلس سے ہٹا دو تو ہم آ کر بیٹھیں گے۔ وہ غربا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے اور غریبوں کو چھوٹا، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو مجلس سے ہٹا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں خیال کیا، خالی سوچا کہ ہاں ایک مجلس میں غربا کی بناؤں گا اور ایک مجلس مالداروں کی بناؤں گا۔ خالی خیال کیا، سوچا، تو اللہ نے یہ آیت اتار دی۔ ولا اور نہ، تطرد الذین دور کرنا ان لوگوں کو جو یدعون وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، وہ عبادت کرتے ہیں ربہم اپنے رب کی، بالغداۃ صبح، والعشی و شام، صبح شام وہ عبادت کرتے ہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو ان لوگوں کو دور نہ کرنا۔ ما علیکا نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ان کا حساب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وما من حسابک علیہم اور نہ آپ کا حساب
ان سے پوچھا جائے گا من شیء کوئی چیز میں، فتطردہم پس تم اگر چھوڑ دو گے انہیں، فتکون پس تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر آپ ان غرباؤں کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں گے یہ مالدار لوگوں کی بات سن کر، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اپنے نبی سے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اتنا پیار ہے غرباؤں سے اللہ کو، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کو حاصل کرنے، اللہ کی راضی حاصل کرنے کے لیے علم سیکھتے تھے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فَتَنَّا ہم نے فتنے میں ڈالا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ بعض کو بعض سے، لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہے أَهَٰؤُلَاءِ کیا یہی وہ لوگ ہیں مَنَّ اللَّهُ جو اللہ نے احسان کیا ان پر، علیہم ان پر، من بیننا ہمارے درمیان اللہ نے ان کو ہدایت دیا، یہ لوگ ہیں، یہ وہ کہے الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ بِأَعْلَمَ زیادہ جانتا بالشاکرین شکر کرنے والوں کو، کیا اللہ جانتا نہیں ہے کس طرح وہ شکر کرتے ہیں اللہ کا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ غنی اور فقراء کی میں فرق نہیں کرتا۔ اللہ تو تقویٰ دیکھتا ہے کہ اللہ اخلاص دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اخلاص ہے، کون اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اور علم سیکھتا ہے، اللہ تقویٰ دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہی اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سے جو ڈرتا ہے اسے تقویٰ اختیار کرنا کہتے ہیں، اور جو شکر کرتا ہے اسے شاکرین کہتے ہیں۔ تو اللہ شکر کرنے والے کو اور اللہ سے ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔